اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج میں سورہ انبیاء پیش کروں گا جو 17ویں سپارے میں ہے۔ یہ مکی صورت ہے اور اس کی 112 آیات ہیں اور 7 رکوع ہیں۔ تو جیسا میں عرض کرتا ہوں کہ نماز ہمارے لیے ایسے ہی ضروری ہے جیسے ہر انسان کو سانس لینا ضروری ہے۔ ہمیں اللہ تعالیٰ ہمیں سجدوں کی نعمت سے آشنا کرے اور اپنے بچوں کو عربی زبان سکھائیں، یہ بھی میری گزارش ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس بات کا ذکر کیا ہے اس صورت میں کہ لوگوں کے حساب کتاب کا وقت آن پہنچا ہے، لیکن لوگ اس سے غفلت برت رہے ہیں۔ اس سورہ میں اللہ تعالیٰ نے دین سمجھنے کا طریقہ بھی بتایا ہے تاکہ اگر کسی شے کا علم نہ ہو تو اہل علم سے اس کے بارے میں سوال کر لینا چاہیے۔ اس سورہ میں اللہ تعالیٰ نے یہ بھی بتایا کہ اس نے زمین اور آسمان کو کھیل تماشے کے لیے نہیں بنایا۔ اگر اس نے کھیل نہ ہوتا تو وہ کسی اور طریقے سے بھی کام کر سکتا تھا۔ اس سورہ میں اللہ تعالیٰ نے یہ بھی بتایا کہ جو شخص بھی اللہ تعالیٰ کے ہوتے ہوئے الوہیت کا دعویٰ کرے، ایسے شخص کی سزا جہنم ہے اور ظالموں کی یہی سزا ہونی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ بھی بتایا کہ اس نے ہر چیز کو پانی سے پیدا کیا ہے۔ اس سورہ میں اللہ تعالیٰ نے یہ بھی بتایا کہ اللہ تعالیٰ انسانوں کو اچھے اور برے حالات سے آزماتے ہیں، اور جب حالات برے ہوں تو انسان کو صبر کرنا چاہیے۔ صبر کی بہت تلقین ہے قرآن پاک کے اندر، جہاں نماز کا ذکر ہے وہاں صبر کی بھی تلقین ہے۔ اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے یہ بھی بتایا کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن انسانوں کے اعمال کو تولنے کے لیے میزان عدل قائم کریں گے۔ اس میزان میں ظلم والی کوئی بات نہیں ہوگی، اور جو کچھ اس میں ڈالا جائے گا وہ انسان کے اپنے ہاتھوں کی کمائی ہوگی۔ تو اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے یہ بھی فرمایا کہ وہ رات دن اس طرح تسبیح کرنے میں لگے ہوئے ہیں کہ تھکتے نہیں، یعنی کہ سورج، چاند، ستارے اور دنیا کے ان کے درمیان جتنی چیزیں ہیں سب اللہ تعالیٰ کی تسبیح کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے زمین میں مضبوط پہاڑ بنا دیے تاکہ وہ انہیں لے کر جھک نہ جائے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ایک یہ مسلمہ چیز بتائی ہے کہ ہر جاندار کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ تو اس سورہ میں ایوب علیہ السلام، حضرت اسحاق، حضرت یعقوب، حضرت موسیٰ، لوط علیہ السلام، حضرت نوح، حضرت ادریس، داؤد، سلیمان علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام، ذوالکفل، یونس علیہ السلام کا ذکر کیا ہے۔ تو یونس علیہ السلام جب مچھلی کے پیٹ میں تھے تو انہوں نے اللہ سے دعا مانگی تھی کہ ان اللہ الہ انت سبحانک انی کنت من الظالمین، کہ تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تو پاک ہے اور یقیناً میں ہی ظالموں میں سے ہوں۔ تو اس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، ایک حدیث ہے کہ عبداللہ بن مسعود سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت صرف شریر لوگوں پر ہی آئے گی۔ تو اس سورہ میں اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بت قدہ میں جا کر بت توڑنے کے واقعہ کا بھی ذکر کیا۔ ابراہیم علیہ السلام نے بستی والوں کی عدم موجودگی میں بتوں کو توڑ ڈالا اور بڑے بت کے گلے میں کلہاڑا لٹکا دیا۔ بستی کے لوگوں نے جب بتوں کو ٹوٹتے ہوئے دیکھا تو کہا کہ ایک نوجوان ابراہیم ان کا ذکر کر رہا تھا۔ جناب ابراہیم علیہ السلام آئے تو ان سے پوچھا گیا کہ کیا آپ نے ان بتوں کو توڑا ہے؟ جناب ابراہیم علیہ السلام نے کہا اگر یہ بات کر سکتے ہیں تو ان سے پوچھ لو۔ جناب ابراہیم علیہ السلام نے یہ بات کہی تو بستی کے لوگ بڑے شرمندہ ہوئے اور کہا آپ کو پتہ ہے کہ یہ بات نہیں کر سکتے۔ جناب ابراہیم علیہ السلام نے کہا تم پر تف ہے کہ تم ان کو پوجتے ہو جو اپنے نفع نقصان کا بھی مالک نہیں۔
اس سورہ میں اللہ تعالیٰ نے اس امر کا بھی ذکر کیا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو نمرود نے توحید سے روشنی کی وجہ سے آگ کے علاوہ میں پھینک دیا۔ جناب ابراہیم علیہ السلام نے دعا مانگی، اللہ تعالیٰ ہمارے لیے کافی ہے، وہ بہترین مددگار ہے۔ جناب ابراہیم علیہ السلام نے جب دعا مانگی تو اللہ تعالیٰ نے آگ کو حکم دیا کہ آگ ٹھنڈی اور سلامتی والی ہو جا، اتنی ٹھنڈی نہ ہو جانا کہ ابراہیم علیہ السلام کو سردی کا احساس ہونا لگے۔ اس سورہ میں اللہ تعالیٰ نے جناب داؤد اور سلیمان علیہ السلام کی سلطنت کا ذکر کیا کہ اللہ تعالیٰ نے داؤد علیہ السلام کے لیے پہاڑوں اور پرندوں کو مسخر کیا اور ان کے ہمراہ وہ تسبیح کرتے تھے۔ جناب سلیمان علیہ السلام کے حکم سے ہوائیں 1 مہینے کی مسافت پر جایا کرتی تھیں۔ اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے یونس علیہ السلام کی دعا کا بھی ذکر کیا اور انہوں نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا مانگی کہ اللہ تعالیٰ آپ کے سوا کوئی معبود نہیں اور آپ کی ذات پاک ہے۔ اس تکلیف سے جو مجھ کو پہنچی ہے، بے شک میں نے ہی اپنی جان پر ظلم کیا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے جناب یونس علیہ السلام کی دعا قبول کر کے ان کے غموں کو ختم کر دیا اور انہیں پریشانیوں سے نجات دی۔ اگر کوئی بھی شخص یونس علیہ السلام کی طرح دعا مانگے تو اللہ تعالیٰ اس کے غم کو بھی اس طرح دور فرمائے گا جس طرح اللہ تعالیٰ نے جناب یونس علیہ السلام کے غم کو دور کیا تھا۔ اس سورہ میں اللہ تعالیٰ نے رسول کے منصب کا بھی ذکر کیا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو 2 جہانوں کے لیے رحمت بنا کے بھیجا ہے۔ تو حضور علیہ السلام رحمت العالمین تھے، سارے جہانوں کے لیے رحمت تھے۔ وہ کئی واقعات ہیں قرآن پاک کے اندر کہ وہ دشمنوں کے لیے بھی اچھی دعا کیا کرتے تھے۔ تو میں آج اس چیپٹر کو یہی ختم کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ آپ کے لیے آسانیاں پیدا کرے۔ اس کو سنا کریں ضرور، قرآن پاک کا سننا تو ثواب ہے، آپ سنتے نہیں ہیں۔ سننے میں کیا حرج ہے؟ اگر آپ کام کر رہے ہیں اپنا موبائل آن کر کے پاس رکھ لیں، سننا تو کانوں سے ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کے لیے آسانیاں پیدا کرے، آمین۔